بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بڑا ہوا ہے ان کے نفع سے لوگوں کے لیے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا نقصان ہے اثم کبیر گناہ ہے یعنی بڑا نقصان ہے زیادہ نقصان ہے ومنافع للناس اور لوگوں کو ان میں فائدہ کم ہے یعنی فائدہ کم دیں گے نقصان زیادہ کریں گی یہ دونوں چیزیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور اسی وجہ سے ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور آپ سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کون سا مال خرچ کرے ماذا ينفقون کیسا مال خرچ کرے قل العفو کہہ دیجئے کہ بچا ہوا اپنی ضرورت سے عفو کہتے ہیں بچے ہوئے کو بچاؤ کو قل العفو تو کہہ دیجئے اپنی ضرورت سے بچے ہوئے میں سے خرچ کرے كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمہارے لیے اپنے احکامات کو اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم فکر کرو سوچ سکو فی الدنیا والآخرہ یعنی تم دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے غور کرو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیم کے متعلق قل اصلاح لہم خیر تو کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت اچھا ہے بہتر کام ہے اچھا کام ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم ان سے مل کر رہنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور خدا تعالی مفسد کو بھی جانتے ہیں اور مصلح کو بھی جانتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ تو اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیتا لَعَانَتَكُمْ تمہیں تکلیف میں مشقت میں مبتلا کر دیتا ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب کے اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں شروع اسلام میں اور اسلام سے پہلے تو شراب بھی پی جاتی تھی اور شراب کو حلال بھی سمجھا جاتا تھا اور ایسے ہی سٹہ بازی جوا اس کو بھی صحیح سمجھا جاتا تھا اور پھر جب اسلام آ چکا اور اس کی ممانعت کسی قسم کی نہیں آئی تھی تو تب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کام کو کیا کرتے تھے شراب بھی پیتے تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے لیکن
یہ شروع اسلام کی بات ہے، ہجرت کے قریب قریب کا زمانہ تھا کہ سب سے پہلے شراب کے متعلق، اس کی کراہت کے متعلق اور جوئے کی کراہت کو صحابہ کے ذہن میں پیدا کرنے کے لیے ابتدا میں یہ آیت اتری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں کے متعلق صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہم قبل از اسلام یہ کام کیا کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، ایسا کام کر رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو کیونکہ بعض چیزیں تو ایسی تھی اسلام کے اندر کہ جو پہلے اسلام سے کی جاتی تھی وہ حرام ہے، ناجائز ہے، نامناسب تھی، لیکن بہت سارے کام ایسے تھے جو مناسب تھے اور وہ کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کو مناسب سمجھا، کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آنے سے پہلے ہم شراب پیتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے ہم جوا کھیلتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے ہمارا جو یتیم کے ساتھ سلوک تھا وہ بالکل الگ تھا، یعنی ایک پرائے کے جیسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا یتیم کے ساتھ، تو اس کو اپنی وراثت سمجھا جاتا تھا، یعنی غلام کی طرح یتیم کو سمجھا جاتا تھا، چاہے جائے کہ وہ یتیم کی کفالت کرنے والا اس کا حقیقی چاچا کیوں نہ ہو یا کوئی دوسرا ہی کیوں حقیقی رشتہ دار نہ ہو، لیکن اس کو اپنا مال سمجھا جاتا تھا، حقوق یتیم نہیں دیے جاتے تھے اس کو۔ تو اس وجہ سے صحابہ نے ان چیزوں کے متعلق سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی اب تو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، کیا شراب میں کوئی کراہت ہے یا شراب کو ہم پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ تو یہ شروع کی بات تھی، اور یہ شراب ایسی نشہ کوئی بھی ہو اور بالخصوص شراب کا نشہ یہ ایسی لعنت ہے، ایسی برائی ہے کہ جلدی جلدی جاتی نہیں، اور اسی وجہ سے اسلام نے اس میں حکمت کو اختیار کیا۔ پہلے ان کی ذہن سازی کی، صحابہ کرام کی، شراب پینے والوں کی ذہن سازی اس طرح سے کی، اس کی نامناسب حالت کو بیان کیا، اس کی کراہت کو بیان کیا، اس کے نقصانوں کو بیان کیا، تو وہ آہستہ صحابہ کے ذہن میں اس کی کراہت آئی۔ تو پھر ایک دم سے آگے 5ویں پارے میں آپ تفسیر میں سنیں گے اور آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک کے اندر، وہاں بالکل صاف وضاحت کے ساتھ پھر 7ویں پارے میں بھی ہے دوسری جگہ، یعنی وقتاً فوقتاً پھر اس کی قطعی حرمت آ گئی کہ ہر کس شراب کے اس قریب مت جاؤ، جوئے کے قریب مت جاؤ، بالکل منع کر دیا، بلکہ حکماً فرما دیا کہ جو اس کو مسلمان ہو کر حلال سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو پھر لیکن یہ شروع اسلام میں تھا اور ابھی مسلمانوں کی حالت بہتر ہو رہی تھی، تو شروع میں مسلمانوں نے یہ سوال کیا ہجرت کے پہلے یا دوسرے سال، لیکن ہجرت کے تیسرے سال سن 3 ہجری کے اندر شراب کی اور جوئے کی مستقل حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوئی، اور اس کے بعد سن 3 ہجری کے بعد ہر مسلمان کے لیے شراب کا چھوڑنا فرض ہو گیا، واجب کا درجہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو شراب پیے گا وہ گویا دین اسلام کے خلاف امر میں داخل ہوگا۔ تو یہی سوال کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائیے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، تو پھر وضاحت آئی قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے کہ اس کا جو نقصان ہے، یہاں اثم سے مراد نقصان ہے کہ شراب کا نقصان بڑھا ہوا ہے اس کے نفع سے، جوئے کا نقصان بڑھا ہوا ہے اس کے فائدے سے۔ معاملہ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب میں فائدہ بھی ہے، جوئے میں فائدہ بھی ہے، تبھی تو کہا منافعہ، کہ اس کا منافع بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، چاہے جائے کم ہے لیکن فائدہ تو ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، اطباء نے لکھا ہے کہ شراب کا وقتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو غم سے باہر ہو جاتا ہے، فکر سے باہر ہو جاتا ہے، خوشی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے ظاہری طور پر، وقتی طور پر، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر شراب کا فائدہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی شراب کے اندر بتایا گیا، یہ اس کا مختصر نفع ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جوئے کا فائدہ اور نقصان جو بیان کیا گیا ہے، جوئے کا نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن فائدہ یہ سمجھتے تھے کہ بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے مال حاصل ہو رہا ہے۔ ایک آدمی جوا بازی، سٹہ بازی کر رہا ہے، مقدر آ گیا تو کوئی محنت نہیں لگی، سٹے بازی پہ مالدار ہو گیا، راتوں رات لکھپتی بن جاتا ہے، کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا نقصان اس سے بڑا ہوا کیا ہوتا تھا کہ آدمی کو کچھ حاصل نہیں ہوا، مال چلا گیا، جان چلی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں
یہ ڈریم 11 وغیرہ جو گیمیں آپ انٹرنیٹ پر یا دوسری جگہوں پہ دیکھیں لوگ کنگال ہو گئے. ہمارے علاقے کی بات ہے، ایک آدمی 30-35 لاکھ روپے کا سٹے بازی کے اندر کنگال ہو گیا. گھر بار بیچنا پڑ گیا اس کو، اپنی زمین تک بکری کرنی پڑ گئی. سٹا لگا اور فائدہ نہیں ہوا، تو نقصان کتنا بڑا ہوا ہے. فائدے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے. تو اس وجہ سے تو بلے سے، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا عرب کے اندر مشہور تھا، جب سٹے بازیاں چلتی تھی تو شرطیں بیویوں تک کی لگ جاتی تھی، عورتوں تک کی شرطیں لگتی تھی. پھر جو ہارتا تھا تو اس کی بیوی اس کو دینی پڑتی تھی جو جیت جاتا تھا. پھر کئی دن تک ایک آدمی کی بیوی کئی دنوں جو جیتا تھا اس کے پاس گھومتی پھرتی رہتی تھی. اللہ حفاظت. یہ نقصان تھے اس کے سٹہ بازی کے اور یہ جوا بازی کے. تو ان کو بیان کیا شریعت نے. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کا نفع سے اس کا نقصان بڑا ہوا ہے. پھر آگے یہ تو نفع اور نقصان دنیاوی اعتبار سے اللہ نے بیان کیا. پہلے شرک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے اس کے نفع سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخروی اعتبار سے اس کا اثر کیا پڑے گا تمہاری زندگی پر. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، اس کے فائدے سے اس کا گناہ بڑا ہوا ہے. اسم سے مراد گناہ ہے. شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، سٹہ بازی کرنا گناہ ہے. جب آپ یہ کام کرو گے، سٹے بازی کرو گے، شراب پیو گے، دوسرے نشے کرو گے، تو جہاں آپ کی مال کا نقصان ہے وہاں آپ کی جان کا بھی تو نقصان ہے. آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر اطباء حضرات کے پاس اب جائیں گے تو 100% میں سے 80% بیماریاں جو زیادہ کینسر جیسی بیماریاں لگ رہی ہیں وہ نشے کی وجہ سے لگ رہی ہیں. چاہے جائے کہ وہ معمولی نشہ ہو. تو نشہ ابتدا میں معمولی ہوتا ہے، لیکن جب وہ انتہا کو پہنچتا ہے تو ایک بیماری کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. تو پھر وہ رخصت بھی نہیں ہوتا بلکہ جان لے کر جاتا ہے. تو اس کی طرف متنبع کیا کہ نشہ کوئی بھی ہو وہ نشہ ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے گریز کرنا ہے. اپنی جان کے نقصان سے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے مال کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور دوسرا سوال دوسرا سوال کہ اللہ کے نبی ہم کیسا مال خرچ کریں. تو اس پر تھوڑی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ڈائریکٹ سوال کر دیا کہ ہمیں بتائیے ہم کس طرح کا مال خرچ کریں، کون سا مال خرچ کریں. تو آگے قُلِ الْعَفْوَ امر کا صیغہ ہے. تو کل کہہ دیجئے ان کو کہ آپ کو جو مال خرچ کرنا ہے وہ بچا کچا خرچ کرنا ہے. کیسا کرنا ہے؟ بچا کچا. میں اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک آدمی کے گھر میں فقر ہے، ایک آدمی کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور وہ سخاوت کرتا پھر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، مناسب ہے؟ کئی مناسب ہے. گھر میں فاقے لگے ہوئے ہیں اور اپنی رسیدیں بنوا رہا ہے اور باہر لوگوں کو ایڈورٹائز کر رہا ہے، یہ بڑا سخی ہے، گاؤں میں اس کا بہت مال چل رہا ہے اور گھر میں فاقے. تو اس سے منع کیا نا. اسی وجہ سے آپ حکمت شریعت دیکھیں گے، اللہ کا فعل کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں، اور شریعت تو حکمت ہی کا نام ہے. حکمت کا دوسرا نام شریعت ہے کہ ہر کام جس پر جو شریعت نے حکم لاگو کیا وہ حکمت کے تحت کیا. زکوٰۃ جو ہے آپ دیکھتے ہیں مال کا زکوٰۃ دینا فرض ہے ہر آدمی کے اوپر جو صاحب نصاب ہو، لیکن اس میں شرط لگا دی آپ صاحب نصاب ہوں گے تو آپ کے اوپر حالان حول ہوگا تو یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تب آپ کو مال کی زکوٰۃ دینی ہے. اور مال آپ اپنی ذات پر اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کر رہے اور جمع کر رہے تو ایسے مال کو نحست کا مال کہا گیا. ایسی مال آپ 1000 زکوٰۃ دیں، بھلے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی بیوی پر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو. آپ اپنے بچوں کو تو دے نہیں رہے، بیوی بچوں پر تو خرچ نہیں کر رہے اور باہر سخی بنے پھرتے ہیں نام و نہاد کے لیے. تو اس سے منع کیا. ایک صحابی ہے، اسی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر کے اندر. ایک صحابی آئے، محتاج تھے، ضرورت مند تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میں محتاج ہوں، غریب ہوں، تو میری مدد کر دیجیے۔ تو صحابہ نے اپنے اعتبار سے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جس کے پاس جو تھا مدد کی۔ ایک صحابی کے پاس سونے کی ایک سونے کی ڈلیا تھی، تو وہ ڈلی اس کو دے دی، وہ تھوڑا سا سونا۔ تو جب دے دیا تو ابھی وہ وہاں ہی تھا، تو ایک اور حاجت مند آیا، وہ وہاں مجلس میں بیٹھ کے اپنی ضرورت کے رکھ کر کے اور مانگ کر کے، تو بہرحال ان کی حاجت پوری ہوئی۔ تو وہ اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے ہیں تو دیکھا کہ ایک اور ضرورت مند آ گیا، اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا اس ضرورت مند کو کہ مجھ سے پہلے کوئی سوال کر چکا ہے اس مجلس کے اندر۔ تو بہرحال دینے والے تو دیتے ہیں جن کو اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے، تو وہ صحابی بھی سوال کر بیٹھے، وہ حاجت مند بھی سوال کر بیٹھے اور سوال کیا۔ تو اتنے میں وہ جس آدمی کو جو پہلے مانگنے کے لیے آئے تھے اور حاجت مند تھے، جن کی پہلے مدد کی گئی تھی، ان کے پاس وہ جو سونے کی ڈلیا تھی وہ انہوں نے اپنے پاس سے اٹھا کے اس حاجت مند کو دے دی، ضرورت مند کو دے دی۔ جب دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس طلب کر لیا، اور طلب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو پھینک دیا اور کہا کہ تو خود ضرورت مند ہے، جب تیری ضرورت پوری نہیں ہوئی تو دوسرے کی ضرورت کیا پوری کر رہا ہے۔ سبق دیا کہ جب اپنی ضرورت نہیں ہے تو خود مانگ رہا ہے تو مانگنے والے کو تو کیا دے گا۔ تو مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق سکھایا کہ پہلے اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ جب تمہاری ضرورت سے مال زائد ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد جو مال ہے اس کو آپ اپنے رشتہ داروں پر، اقارب پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرو، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو دیکھو۔ اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے اور باہر دیتے پھرو، تو دینا تو چاہیے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مال ایسی چیز ہے جتنا خرچ کرو گے اللہ اس میں اضافہ دے گا۔ تو بہت ساری جگہ حدیث میں آتا ہے اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ سچا ہے، حقیقت ہے، جو دے گا اللہ اس کو اضافہ۔ لیکن پہلے یہ ہے جو گھر میں خرچ کرو اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد گھر سے بچا ہوا ہے تو پھر گھر پر خرچ کرنے کے بعد اللہ آپ کو برکت دے گا۔ گھر پر خرچ کرنے کے صدقے میں تو آپ خوب خرچ کرو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مدارس اسلامیہ میں دو، مساجد کی تعمیر میں دو، یعنی جہاں جہاں خرچ کرنے کی جگہ خوب دو، اللہ خوب دے گا۔ تو یہ سوال کیا گیا تھا اللہ ہم کون سا مال خرچ کریں؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ایسے ہی اللہ تعالی وضاحت کر رہے ہیں تمہارے لیے، يبين الله لكم الآيات، اللہ نے کھول کھول کر احکامات کو تمہارے لیے بیان کر دیا، یعنی کتنی کھول کے بات بتا دی۔ یوں نہیں کہا کہ جو مال ہے تمہارے پاس خرچ کرو گے، بلکہ طریقہ بتا دیا کہ پہلے اپنے گھر پر خرچ کرو، اس کے بعد جو تمہارے پاس بچتا ہے۔ تو اس سے بڑی وضاحت شریعت اسلام میں کیا ہو سکتی ہے؟ کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا دین ہے، اور اس دین کو ہم چھوڑ کر دوسرے دینوں کو ترجیح دیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو شریعت محمدیہ اور دین اسلام سب سے بہترین دین اللہ نے کہا، اور اس کے ہر شیب و فراز کو دیکھیں، ہر شک کو دیکھیں، ہر چھوٹے بڑے حکم کو دیکھیں تو مصلحت ہی مصلحت نظر آتی ہیں، جس میں غریب کا بھی فائدہ ہے، امیر کا بھی فائدہ ہے، اپنا بھی فائدہ ہے اور پرائے کا بھی فائدہ ہے۔ یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیے ہیں تمہارے اوپر احکامات تاکہ تم فکر کرو، غور کرو ان احکامات کے اندر، ان چیزوں میں فکر کرو۔ قرآن کی آیت کھل کے آگے، اللہ کا حکم کھل کے آ گیا، کس لیے آیا کہ غور کرو کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اگر نہیں کر رہا ہوں تو مجھے کرنا ہے اور مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر آگے اسی کے ساتھ دوسری آیت کو ملا دیا، وفی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اعتبار سے بھی فکر کرو، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کا نفع بھی دیکھو، آخرت کا نفع بھی دیکھو۔ کہیں ایسا نہیں کہ دنیا کا آخرت کا نفع ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا کے نفع کو ضائع کر دو، نہ، اعتدال رکھا شریعت نے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی کہ دنیا کی بلائی بھی مانگو، آخرت کی بلائی بھی مانگو، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے دنیا بھی اچھی دی اور آخرت بھی وہ اس کے ذریعے سے اچھی بنا دیتا ہے، یعنی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن ہو شریعت کے دائرہ کے اندر رہ کے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اسی کے ساتھ فرمایا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیم کے متعلق، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ ان کی اصلاح کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یتیم
کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتر ہے، نیکی کا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے پاس جوڑ کے رکھو گے، اپنے ساتھ ملا کے چلاؤ گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو بھی، لڑائی کرنے والے کو بھی، برائی کرنے والے کو بھی، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں پیڑ کرنے والے کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو، بھلائی کرنے والے کو، شفقت کرنے والے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا، یتیم کے دیگر احکامات کو مضبوطی سے بیان کر کے، لیکن اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کے ضمن میں مزید تفصیل سے کل بات ہوگی بشرط زندگی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔